اہل بیت زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. ہمارے لیے آیا کہ 2.5% نکالو، خمس نکالو، 5واں حصہ سال میں ایک مرتبہ. تو اہل بیت کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کس انداز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ وہ اس انداز کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، علی کے سامنے کسی نے کہا، حاتم طائی بڑا سخی ہے، اور اگر 40 دروازوں سے جائیں نا اس کے پاس تو وہ 40 دروازوں سے عطا کرتا ہے. امام نے کہا تو ایک دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتے تھا کہ بھائی 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ وہ در ہے اہل بیت کا. امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، مشہور و معروف واقعہ ہے لیکن یاد دہانی کے لیے کچھ یہاں سے لے کر جائیے اپنی اصلاح. میرے لیے بھی ہے یہ واقعہ. گالیاں دینے لگا، بدتمیزی کی امام حسن کے سامنے. امام نے تحمل سے سنا. امام نے کہا اگر نقدی چاہیے تو نقد دوں، اور اگر کچھ کھانے کو چاہیے تو گھر آ جا، اور اگر سواری ہے تو الصبر میں بہترین جانور ہے، اور اگر گھر کا طلبگار ہے تو گھر دے دوں. اس سے جملہ کہا اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں رکھے. کہ اگر کسی اور کو گالیاں دی ہوتی اور اس کی ماں کو برا کہا ہوتا یا اس کے باپ کو برا کہا ہوتا تو وہ پلٹ کر اسی طرح کی بات کرتا. یہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے تو وہ بدلے میں نیکی کا اور اچھائی کا سلوک کیا کرتے ہیں. یہ ہے ایتاء زکوٰۃ اس منزل پر ہے کہ ہر چیز کو دے دیا کرتے ہیں، ہر چیز اپنی بارگاہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے. ایک شخص نے جناب آخری بس ایک روایت اور منزل مصائب پر آ جاؤں گا، سیدہ سے کہا، خاتون تھی، سیدہ سے کہا کہ میرے مال پر یہ سال بھر پڑا رہا، اس پر کتنا خمس ہوگا؟ بی بی نے اس کو کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ اتنا مال نکال لو. اس سے سوال کیا بی بی سے، کہا کہ کیا آپ بھی اتنا ہی نکالتی ہیں؟ بی بی نے کہا ہم اتنا جمع ہی نہیں کرتے، ہم اتنا جمع ہی نہیں کرتے کہ پھر سال بھر بعد کچھ نکالنا پڑے. ہمارے گھر میں تو یوں آتا ہے اور یوں جاتا ہے.